اچھا آپ مجھے اس میں یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے جن ممالک کو دعوت دی تھی اس میں انہوں نے کیا کرائٹیریا رکھا تھا کہ کس کو دعوت دی کس کو دعوت نہیں دی؟ کیونکہ ساروں کو تو دعوت نہیں دی اس نے، بہت سے ایسے ملک تھے جن میں ڈیموکریسی تھی ان کو نہیں بلایا، تو یہ کیا سینیریو ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ انتہائی انٹرسٹنگ بات تھی، اور جس طریقے سے کرائٹیریا سامنے رکھا گیا اس پہ صرف چین اور روس اور جو امریکہ مخالف کہہ لیں میڈیا، امریکہ کے اپنے حامی میڈیا نے بھی بہت سارا گفتگو کی ہے اس کے اوپر. کرائٹیریا بظاہر کوئی رینڈم ہی نظر آیا، لیکن اس رینڈمنس نے بھی وہ کہتے ہیں نا میتھڈ ٹو دا میڈنس تھی اصل میں. اس بے ترتیبی میں بھی ڈاکٹر صاحب اصل میں ایک ترتیب موجود تھی. اب دیکھیے جو مختلف ممالک 110 کے قریب ممالک کو کہا جاتا ہے امریکہ نے انوائٹ کیا تھا، زیادہ تر اس میں سے یعنی زیادہ تر سے مراد یہ ہے کہ ایک یا دو کو چھوڑ کر تقریباً سب نے اٹینڈ کی. ورچوئل سمٹ تھی، اور وہ کہتے ہیں نا ایک پکچر از ورتھ 1000 words، یہ مور دین 1000 words تھا. افتتاحی اجلاس جو تھا اس کے اندر بائیڈن خطاب کر رہا ہے ورچوئل سمٹ کے اندر، ساتھ ایک ہوسٹ یا ماڈریٹر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بڑی اسکرین کے اوپر چھوٹے چھوٹے مختلف ممالک کے جو ہیں وہ چیلے بیٹھے ہیں، جس نے ایک گروپ بیٹھا ہے اور باقی چیلے اس سے کوئی سبق حاصل کرنے آئے ہوئے. تو یہی چیز ہمیں نظر آئی کرائٹیریا کے اندر بھی. کرائٹیریا میں اگر ہم اپنے ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو 7 میں سے 4 ممالک کو دعوت دی گئی، انڈیا، پاکستان، مالدیپ اور سری لنکا. اچھا اس میں سے پاکستان نے تو جانے سے انکار کر دیا، انڈیا نے جانا ہی جانا تھا ہر صورت میں. اچھا ساتھ اگر ہم لاطینی امریکہ کو دیکھیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ عام طور پہ ہسٹری امریکن کے ساتھ ان کی مخاصمت کی ہی رہتی ہے. اس میں اس وقت جو سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ امریکہ مبذول کرتا ہے اور جو امریکہ کا سب سے بڑا مخالف ہے لاطینی امریکہ میں، وہ وینزویلا ہے. وہاں پہ ایک شخص جس نے کوشش کی امریکہ کی اشیر بات کے ساتھ کہ کو کر دوں الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن وہ پھر یورپ جا کے بیٹھ گیا، اور اسی کو مانا جاتا ہے کہ یہ وہاں کا یوں کہہ لیں گورنمنٹ ان ایگزائل ہے. اچھا یعنی کہ آپ غور کریں کہ بلائی کانفرنس جا رہی ہے ڈیموکریسی کے لیے، اور ایک ایسے بندے کو بلایا جا رہا ہے جس نے وہاں ڈیموکریسی کے خلاف کو کرنے کی کوشش کیا، جس کو ابھی بھی وہ مانتے ہیں کہ یہ وہاں کا اصل صدر ہے، اور وہ جو وینزویلا کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اس کو نہیں بلایا. تو مطلب یہ ایک ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھتے ہیں تو مشرق وسطیٰ میں حالانکہ عرب ممالک بہت سارے ہیں، ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساروں کو نہیں بلایا گیا. اسرائیل کو بلایا گیا. اسرائیل امریکہ کا فطری اتحادی ہے اور دیرپا اتحادی، ہر صورت میں امریکہ اس کے ساتھ رہتا ہے. ترکی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ترکی کیونکہ یورپین یونین میں اور یورپین یونین کے ممالک کو ہم نہیں بلانا چاہتے اس لیے ترکی کو بھی نہیں بلائیں گے، لیکن یورپین یونین کے کئی دیگر ممالک کو بلا لیا گیا، مثلا پولینڈ کو بلایا گیا، ہنگری کو بلایا گیا درمیان میں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین اور روس کو نہیں بلایا گیا، ان کو دعوت نہیں دی گئی. اچھا اب اس بے ترتیبی میں ترتیب کیا ہے؟ اب چین اور روس کو دعوت نہیں دی گئی لیکن تائیوان کو دعوت دی گئی. اب بے ترتیبی میں ترتیب یہ ہے کہ امریکہ نے 2 مقاصد حاصل کیے ہیں اس کرائٹیریا کے ساتھ. نمبر 1 ایک گراؤنڈ فار ٹیسٹنگ بنا دی ہے کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، سمپل آرگیومنٹ جو پہلے بھی ان کا ہوتا ہے. جو میرے ساتھ آنا چاہے گا ٹھیک ہے، اس کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں گا، باقیوں کے خلاف پھر میں فیوچر میں دیکھوں گا، سینکشنز لگاؤں، جو مرضی کروں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے نہیں جا رہا امریکہ. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا جو الائنس ہے میں نے شو کرنا ہے میرے ساتھ یہ ممالک بڑے بڑے نام ہیں موجود ہیں، اور دوسرا الائنس اس کے مخالف میں نے شو کرنا اس کے پاس کمزور ممالک، کمزور جتھا شو کرنا اپنا. تو یہ وہ کرائٹیریا کے بظاہر میتھڈ ٹو دا میڈنس، اس بے ترتیبی میں ترتیب اصل میں یہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے.